دوستو، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی کہ AIM اس پارٹی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ یہ ہے حیدرآباد کے اسد الدین اویسی کی پولیٹیکل پارٹی، وہی پارٹی کہ جس کے بارے میں زیادہ نہیں 9-10 سال پہلے بھی اگر کسی نے یہ کہا ہوتا کہ یہ پارٹی حیدرآباد کے باہر چناؤ جیتے گی تو لوگ نہ صرف اس انسان کا مذاق بناتے بلکہ اس کے اوپر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے۔ لیکن ہاں دوستو، اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ اتنے کم وقت کے اندر اس پارٹی نے کیا کیا حاصل کیا، آج پورے انڈیا میں اس پارٹی کی کیا کنڈیشن ہے اور کیا انفلوئنس ہے، یہ مجھ کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیش کے لوک سبھا میں اور الگ الگ راجیوں کے ودھان سبھا میں اس پارٹی کے دوسرے اپوزیشن پارٹیز کے مقابلے میں ممبرز بھلے ہی کم ہوں، لیکن پاپولیرٹی کے معاملے میں یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے اور آج کل اس پارٹی کی پاپولیرٹی آسمان چھو رہی ہے۔ خاص طور سے مسلمانوں سے جڑا ہوا جب بھی کوئی مدعا ہوتا ہے تو دیش بھر کے لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ اس پر اس پارٹی کا کیا رخ ہوگا۔ اسپیشلی اس کے جو لیڈر ہیں یعنی کہ اسد الدین اویسی، ان کے بغیر تو مسلمانوں سے جڑی ہوئی کوئی بھی میڈیا ڈیبیٹ ادھوری مانی جاتی ہے۔ اسد الدین اویسی کا جب بھی کہیں پر بھاشن ہوتا ہے یا کوئی ریلی ہوتی ہے تو وہاں پر موجود بھیڑ کو دیکھ کر ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر آج کل خود اس نیتا کی یا پھر اس نیتا کی جو پارٹی ہے اس کی شہرت کہاں پہنچ چکی ہے۔ دوستو، یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اس پارٹی کو یہ ساری شہرت بھلے ہی پچھلے کچھ سالوں میں ہی ملی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ پارٹی کوئی نئی نویلی ہے، بلکہ اس کا اتہاس تو حد سے زیادہ پرانا ہے۔ اتنا پرانا کہ آج کے دور میں بھارت میں اکا دکا ہی ایسی پارٹیز ہوں گی کہ جن کا اتہاس اتنا پرانا ہوگا، اور اس کا یہ لمبا اور پرانا اتہاس کافی اتار چڑھاؤ کا شکار بھی رہا۔ کبھی تو اس پارٹی کو ایک قوم نے اپنا رہبر مانا تو کبھی اس پارٹی کو اپنے ہی دیش کے خلاف غداری کرنے کے الزام بھی جھیلنے پڑے۔ فی الحال دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، کہانی کی شروعات ہوتی ہے انگریزوں کے آخری دور سے، یعنی اس وقت سے کہ جب نہ صرف بھارت دیش بہت جلد ہی انگریزوں سے آزاد ہونے والا تھا بلکہ بھارت میں پرو پارٹیشن اور اینٹی پارٹیشن کی تحریکیں بھی زوروں پر چل رہی تھیں، یعنی ایسی تحریکیں کہ جو یا تو بھارت کے بٹوارے کے خلاف تھیں یا پھر اس کے فیور میں تھیں۔ اسی دور میں ہی 1928 میں بھی ایک سنستھا، ایک آرگنائزیشن یا یہ کہیے کہ ایک پارٹی کا جنم ہوا حیدرآباد کے اندر کہ جس کو نام دیا گیا MIM کا، یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین کا۔ اس کو اس دور میں بنایا تھا نواب محمود نواز خان نے، مگر پھر 1938 آتے آتے اس پارٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا تھا نواب بہادر یار جنگ کو۔ بہادر یار جنگ کہ جن کو اس دور میں عام طور پر قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ حیدرآباد کو ایک الگ آزاد اسلامی ریاست ہونا چاہیے جو اسلامک قانون کے حساب سے چلے۔ انہوں نے MIM نام کی اس آرگنائزیشن کے ذریعے سے بھی خوب بڑھ چڑھ کر اپنی اس مہم کو آگے بڑھایا، مگر پھر 1944 آتے آتے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ کے بعد اب 1944 میں MIM کی کمان آئی قاسم رضوی کے ہاتھوں میں، وہی قاسم رضوی کہ جس کو رضاکار موومنٹ کا فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، 1947 عیسوی میں دیش آزاد ہوا اور اس کے بعد جو آزاد ریاستیں تھیں ان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ یا تو پاکستان کے ساتھ چلی جائیں یا پھر بھارت کے ساتھ آ جائیں، یا وہ خود آزاد بھی رہ سکتی ہیں۔ حیدرآباد کے جو نواب تھے یعنی میر عثمان علی خان، انہوں نے آزاد ریاست بننے کا اعلان کر دیا، لیکن کیونکہ حیدرآباد ریاست لوکیشن کے اینگل سے ایسی جگہ پر موجود تھی کہ اس کا آزاد ریاست
बनना लगभग नामुमकिन बात थी। नतीजा ये हुआ कि 1948 में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया जिसको आज भी ऑपरेशन पोलो के नाम से याद किया जाता है। इसके ज़रिए से इंडिया ने हैदराबाद रियासत पर कंट्रोल हासिल किया और इसके बाद MIM पर भी बैन लगा दिया। वो रज़ाकार कि जिनका इस भारत की आज़ादी में एक अहम किरदार था, इन पर भी एक्शन लिया गया और इनके लीडर यानी कासिम रिजवी को तो जेल भेज दिया गया। 9-10 साल लगातार जेल में रहने के बाद कासिम रिजवी को इस शर्त पर छोड़ा गया कि आज़ाद होते ही कासिम रिजवी को पाकिस्तान जाना होगा। कासिम रिजवी के पाकिस्तान चले जाने के बाद फाइनली इस पार्टी की कमान आई उस अब्दुल वाहिद ओवैसी के पास कि जो रिश्ते में असदुद्दीन ओवैसी के दादा हुआ करते थे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने सबसे पहले तो इस पार्टी का नाम बदला, यानी MIM से पहले AI को लगाया, जिसकी वजह से ये MIM से AIMIM बन गई। नाम तो बदला ही, साथ आइडियोलॉजी विचारधारा में भी काफ़ी बदलाव किया, यानी एक तरह से अब ये पार्टी पूरी तरह से नई हो गई थी। आगे जाकर 1975 में इस पार्टी की बागडोर अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे यानी कि सलाहुद्दीन ओवैसी के पास आई। ये वही सलाहुद्दीन ओवैसी हैं कि जिनको आमतौर पर सालारे मिल्लत के नाम से भी जाना जाता था और जो रिश्ते में असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर हुआ करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के जो बहुत कम उम्र में ही पॉलिटिक्स में इंटर हो गए थे। इन्होंने 1962 ईस्वी में पहली बार विधायकी का चुनाव जीता। ये अपनी इस पार्टी से विधायक बनने वाले भी इतिहास के पहले इंसान थे। दोस्तों, इसके बाद लगातार 6 बार विधायकी के चुनाव जीते और फिर 1984 में फाइनली इन्होंने फैसला किया कि अब ये लोकसभा में भी जाएंगे। हैदराबाद की सीट से इन्होंने MP का चुनाव जीता और इस तरह से फाइनली अपनी पार्टी से ये लोकसभा पहुंचने वाले पहले इंसान बने। 1999 में इन्होंने अपनी ये सीट अपने बेटे यानी असदुद्दीन ओवैसी को सौंप दी और जब से लेकर आज तक लगातार इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी ही जीतते आ रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 2004 में पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट का ऐलान तो कर दिया था, मगर जो पार्टी थी इसकी ओवरऑल बागडोर अभी भी इन्हीं के हाथों में रही थी। मगर 2008 में जब वफ़ात हुई तो फिर इनकी इस पार्टी की बागडोर लंदन से पढ़कर आए हुए इनके एक ऐसे बेटे के हाथ में आई कि जो बेटा किसी दौर में क्रिकेटर बनना चाहता था, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता था, मगर फिर एक्सीडेंटली माँ बाप के कहने पर या फिर ये कहिए कि अपने बड़े बूढ़ों के समझाने पर पॉलिटिक्स में आ गया। लेकिन दोस्तों, फिर पॉलिटिक्स में आ जाने के बाद वो सब कुछ हासिल किया और अपनी पार्टी को भी इस मुकाम तक पहुंचाया कि जहां तक पहुंचाना इस इंसान के फादर या फिर ग्रैंड फादर का सिर्फ सपना ही हुआ करता था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।